کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی گلگت سے حبیبہ نے شیئر کی ہے۔ حبیبہ کہتی ہیں کہ میں خوفناک کہانیاں بہت شوق سے سنتی ہوں، اور یوٹیوب پہ جتنے بھی خوفناک کہانیوں کے چینلز ہیں ان کی سٹوریز میں شوق سے سنتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات گلگت میں بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ وہاں پر ایک مخلوق ہے، اس کو آپ چڑیل وہ کہتے ہیں کہ وہ فیمیل ہے، اور وہاں پر اس کا بسیرا ہے۔ وہ ایک نہیں، تعداد میں کئی زیادہ ہیں۔ جب بھی ہم لوگ ادھر کہتے ہیں کہ ہماری لینگویج میں ادھر جو چیزیں دیگ پکائی جاتی ہے، غریبوں پہ کچھ تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم خیرات کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں پر جو چیز بناتے ہیں، وہاں پر اسی جو اللہ کے نام پر چیزیں دی جاتی ہیں غریب لوگوں کو، ادھر بہت دفعہ یہ مخلوق ایک بوڑھی عورت کے روپ میں نظر آتی ہے۔ اور وہ بوڑھی عورتیں وہ کہتی ہیں جو کہ چڑیلیں ہوتی ہیں اور وہاں پر کھانا لینے کے لیے آتی ہیں۔ ان کی ایک عجیب لینگویج ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ اس قدر خوفناک مخلوق ہے، جب بھی وہاں پر برف باری ہوتی ہے تو وہ مخلوقات واضح ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو بھی اکیلے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آتی ہے۔ ان مخلوقات سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے اور ہم نے بھی۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں ان میں شاید ان مخلوقات کی تعداد بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ۔ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کروں کہ میرے جو دادا ابو ہیں وہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور رہتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ان کا گھر ہے۔ میرے دادا ابو کو بہت سی خوفناک کہانیاں آتی ہیں۔ میرے دادا ابو ہمیں جب بھی آتے ہیں خوفناک کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، دادا ابو کافی عرصے سے ہماری طرف نہیں آئے تھے، تو میرے ابو نے یہ پلان بنایا کہ آج ہم تم لوگوں کے دادو کی طرف چلیں گے۔ ہم سب لوگ ان کے گھر چلے گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 1 ہفتہ ادھر ہی رہنا تھا۔ اب جب ہم لوگ ادھر گئے تو ادھر بہت تیز بارش اور برف باری کا موسم تھا، بارشیں سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ رات کے ٹائم کھانا کھانے کے بعد ہم دادا ابو کے پاس بیٹھ کر خوفناک کہانیاں سنتے ہیں، ان کی زندگی کی آبیتیاں، ان کے دوستوں کی آبیتیاں، ان کی آبیتیاں سنتے ہیں۔ تو دادا ابو نے اس طرح کی ایک خوفناک کہانی ہمیں بھی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور ان کے 2 دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کھانا وغیرہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان پرانے وقتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہرن کا گوشت کھانا بہت اچھا لگتا تھا، اور میرے دادا ابو ہرن کا گوشت اکثر کھایا کرتے تھے اپنی جوانی میں۔ میرے دادا ابو انتہا سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کی جوانی کے کافی عرصہ، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے ہرن کا گوشت کھایا، اور اس سے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور طاقتور رہتے تھے۔ اگر میرے دادا ابو کو اب آپ دیکھیں تو ان کی ایج اس ٹائم 85 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، لیکن وہ دکھنے میں لگتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دادا ابو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر سے یعنی ہرن کا گوشت بنوایا ہوا تھا، اور میرے دونوں دوست میرے ساتھ تھے، اور ہم اپنے ایک اور دوست کے پاس جا رہے تھے۔ ان وقتوں میں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ سفر جنگلوں کے راستے سے کرتے تھے، اور جنگل کے خوفناک راستے تھے، ہم بھی گزر کے جا رہے تھے۔ میرے دادا ابو کا ایک روم ہے جہاں پر نیچے ان کا بستر بچھا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، کہتے ہیں کہ بیڈ کی طرح ہی وہ چیز ہے، لیکن وہ جیسے بڑے بیڈ ہوتے ہیں ویسے نہیں، زمین سے تھوڑا اونچا کر کے لکڑی کا ایک چھوٹا سا تخت ہے جس کے اوپر دادا ابو کا بستر ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تو ان کے ہائٹ جتنی ہے، لیکن اس کی جو ان کی اپنی ہائٹ جتنی ہے، لیکن اس بیڈ کی جو ہائٹ ہے وہ کافی چھوٹی ہے۔ اور دادا ابو نے ساتھ 2 چیئرز رکھی ہیں، اور سامنے ایک ونڈو کھلتی ہے جو کہ جنگل کے راستے کی طرف ہے۔ جب بھی بارش کا موسم ہوتا ہے تو دادا ابو نے کمرے میں آگ تو جلا کر رکھی ہوتی ہے، تو اس ونڈو کو بھی کھول دیتے ہیں۔ وہ بارش ہو رہی تھی اور اتنا خوبصورت منظر تھا، سٹوری سننے کا اپنا ہی مزہ آ رہا تھا۔
دادا ابو ہمیں اسٹوری سنا رہے تھے کہ ہم جنگل کے راستے سے وہاں سے گزر کر جا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے وہاں پر ایک چیز نظر آئی، اور وہ چیز اس طرح تھی کہ جیسے ہمارے پیچھے چل رہی ہے. اس کے پیروں میں پائل تھی اور وہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی تھی. میرے ایک دوست نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ گھونگھٹ نکالے ہمارے پیچھے چھم چھم کرتی چلتی آ رہی تھی. دادا ابو کو اس نے کہا کہ یہ جس کے پاس بھی یہ کھانا ہے وہ مجھے دے دو، میں بہت بھوکی ہوں اور میرا ہرن کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے. یہ بات سن کر ہم تینوں بہت زیادہ ڈر گئے اور یہ کہنے لگے کہ آخر اس عورت کو کیسے پتہ لگا کہ ہمارے پاس ہرن کا گوشت ہے. میرے دادا ابو نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کیسے پتا کہ میں گوشت ہرن کا لے کر جا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ ہرن کا گوشت ہے. یہ بات اب بہت زیادہ ڈرا اور چونکا دینے والی تھی کہ کوئی انسان ایسے کیسے جان سکتا ہے کہ ہم لوگ کیا اپنے کھانے میں لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں تھی، وہ ایک غیر مری مخلوق تھی، ایک آسیب تھا، جنات تھے جو کہ اس کھانے کو سونگھ چکے تھے. اب اس آفت چڑیل کی ان کے کھانے کے اوپر نظر تھی، وہ ان کے پیچھے پیچھے تھی، اور دادا ابو آیت الکرسی اور ان کے دوست آیت الکرسی پڑھتے اپنے مقام تک پہنچ گئے. اس کی گندی نظر اس کھانے کو لگی، اور جب انہوں نے جا کر کھانا کھولا تو اس کھانے کے اندر سارے کیڑے تھے، یعنی اتنے بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ کہتے ہیں کہ انسیکٹس تھے اس کے اندر، جس کو دیکھ کر ہمارا دل خراب ہو گیا. اور گوشت کا جو سالن تھا ہرن کا وہ بیچ میں سے غائب تھا، اور کچھ چیز بیچ میں باقی تھی، اس کے اندر کیڑے تھے. یہ چیز دیکھ کر ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم نے اس کو وہیں پھینک دیا. وہ چڑیل کی آفت کی نظر کا شکار ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جو میرے دادا ابو کا گھر ہے وہ کافی سٹیئرز چڑھ کر اوپر جایا جاتا ہے، ادھر کافی ہائٹ پر ان کا گھر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو کے گھر کے راستے میں بالکل جہاں سے نیچے سے سٹیئرز شروع ہوتی ہیں وہ ایک روڈ ہے، اور اس روڈ کے سائڈ سے ان کے اوپر جانے کا راستہ ہے. تو میرے دادا ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں اتنی خوفناک کہانیاں نہ سنا کرو، کیونکہ ان مخلوقات کا اگر نام لے تو یہ وہاں پر آ جاتی ہیں. تو ادھر دادا ابو کے گھر کے قریب سیڑھیوں سے نیچے درخت لگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی میں آپ کو منظر سینڈ کروں تو آپ کے لسنرز دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ چیز جگہ کتنی خوبصورت بھی ہے اور اپنے اندر خوفناکیت بھی رکھتی ہے. دادا ابو کہتے ہیں کہ ادھر جو سیڑھیوں کے نیچے درخت ہے اس کے اوپر بھی ایک جن کا بسیرا ہے جس کو دادا ابو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً جو دادا ابو کے گھر تک کی سیڑھیاں ہیں نا جو اوپر جاتی ہیں وہ 100 کے قریب ہوں گی. چڑھتے چڑھتے انسان تھک جاتا ہے، بزرگ شخص تو بہت مشکل سے چڑھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر ہی ان کا گھر ہے. انہوں نے بتایا کہ ادھر ایک جن کا بسیرا ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، انتہائی خوفناک اور بدصورت شکل کا وہ جن جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک موم بتی ہوتی ہے، اور وہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور وہ نیچے اس درخت کے نیچے ہوتا ہے. دادا ابو نے دیکھا کہ ایک دفعہ ان کو درخت کے قریب سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے جیسے ان آوازوں کا تعاقب کرتے اس درخت کے قریب گئے تو ان کو ایک شخص کمر کیے دکھائی دیا، اور وہ شخص عجیب حلیے کا تھا، اس کے بال بہت خوفناک تھے. دادا ابو نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس کے چہرے کے اوپر اسی کی وہ جو اس نے ہاتھ میں کینڈل پکڑی تھی اس کی روشنی اس کے منہ پر جا رہی تھی، اور اس کا چہرہ بہت وحشت ناک اور خوفناک تھا جس کو دیکھ کر دل دہل جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈر گئے، دادا ابو ڈر گئے. آج تک اس جن کا ادھر بسیرا ہے اور وہ ادھر رہتا ہے، اور جب بھی رات کے ٹائم ان سٹیئرز سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں تو سٹیئرز کے نیچے والی جگہ پر جو درخت ہے ادھر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، خوفناک پرسرار آوازیں. اس راستے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اکثر اس کو ادھر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کو ایون کہ فیور ہو جاتا ہے، وہ اتنا خوفناک ہے اور اس درخت کے اوپر رہتا ہے. کچھ لوگوں کے مطابق ادھر پرانے وقتوں میں کسی شخص نے آ کر کوئی چلا کیا تھا اور اس کے بعد یہ جن ادھر ہی قید ہو گیا اور وہ شخص ادھر سے مردہ حالت میں پایا گیا. وہ تویزات کرتا تھا، عملیات کرتا تھا. یہ خوفناک کہانی تھی حبیبہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی گلگت سے. حبیبہ کہتی ہیں کہ میں اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور آپ کے لسنرز کے ساتھ. اب لسنرز ڈیلی سٹوری شیئر ہوگی 6:30 سے 7 کے درمیان، تو آپ سب لوگ اسکیری اردو ٹیلز کے ساتھ رہیے گا، بنے رہیے گا اور سٹوریز سنتے رہیے گا. تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں،
ان کی امتیوں کو نیک راستے پہ چلائیں، ان کے لیے اچھا کام کریں، نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، یہی آخرت اور دنیا کی نجات ہے۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو بہت سا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، والدین کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کریں، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔